لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم پروردگار عالم نے اپنی ولایت کا اور اپنے رسول کی ولایت کا اور اس کی ولایت کا اعلان کیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، در حالے کے حالت رکوع میں زمخشری سے لے کر فخر رازی تک نے یہ لکھا ہے کہ سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کسی اور نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی. جب غیروں نے مان لیا تو پھر اپنوں میں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ بھی مانتے ہیں کہ سوائے علی کے کسی اور نے زکوٰۃ نہیں دی تو پھر سوال ہوتا ہے یہ جنگ کا صیغہ کس لیے ہے؟ الذین یؤمنون یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ جمع کا صیغہ. ہم تو مانتے ہیں کہ علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سوائے ذات علی کے کسی اور نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دیا تو پھر یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا ایک اپنا انداز ہے، ایک نہج ہے، خاص طور پر جہاں وہ فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہے کسی کی، تو وہاں قرآن مجید اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے. کیوں یہ گنجائش ہوتی ہے؟ ہوتا ہے کرنے والا ہے، مگر اللہ
اس مرید کو، اس موقع کو، اس محل کو، اس مقام کو وسیع بنا کے رکھتا ہے. کیوں؟ تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے تھے تو ہم بھی سچے. توجہ چاہتا ہوں، تھے تو ہم بھی سچے، مگر چونکہ آیت میں گنجائش نہ تھی، ورنہ ہم بھی چلے جاتے مقابلے کے میدان میں. تھے تو ہم بھی سچے، مگر چونکہ آیت نے کہا رسول آپ ایک ان کو لے آئیے، ایک ان کو لے آئیے، ایک ان کو لے آئیے. یا یہاں کہہ سکتے تھے حالت رکوع میں زکوٰۃ ہم بھی دے سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں گنجائش نہیں تھی. آیت محصور تھی ایک فرد میں، آیت محصور تھی چند فرد میں، مگر آیت کا لب و لہجہ بتا رہا ہے ہم نے اس کو محصور نہیں کیا ایک فرد میں. اگرچہ مصداق ایک ہی ہے، اگرچہ مصداق ایک ہی ہے، مگر ہم نے اس کو محصور نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ تمہارے پاس بہانہ نہ ہو کہ اگر آیت میں گنجائش ہوتی تو ہمارے اعمال میں بھی وہ کھرا پن موجود تھا کہ اگر حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے تو آیت نازل ہو جاتی، ولی خدا بن جاتے. اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم پورا موقع دیں گے، پوری گنجائش رکھیں گے، اتنا وسیع رکھیں گے کہ ہم کہیں گے قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم. بچے دو ہیں مگر ابنانا کہا جاتا ہے، عورت ایک ہے مگر نسانا کہا جاتا ہے، نفس ایک ہے مگر انفس نفس کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بتانا ہی چاہتا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ فضیلت صرف ان سے مخصوص نہیں ہے. اگر آیت میں گنجائش ہوتی تو ہم بھی وہ عمل انجام دے سکتے تھے اور مصداق آیت قرار بن سکتے تھے. اللہ نے کہا ہم نے گنجائش رکھا ہے، اعمال لانا تمہارا کام ہے. ایک سوال پڑھتے ہیں سبحان اللہ. ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد والے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ پھر جم کا صیغہ استعمال کیوں ہو رہا ہے. ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد والے. جم کا صیغہ اس لیے استعمال کیا تاکہ گنجائش بنی رہے، کوئی بہانہ نہ تلاش کر لے صاحب ہم بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے تو یقیناً ہم بھی ولی خدا ہوتے. اللہ نے کہا ہے گنجائش، بن کے دکھاؤ. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، جیسا کہ مفسروں نے لکھا، تاریخ میں بھی لکھا ہے لوگوں نے کوشش بھی کیا، کوشش کیا، کئی بار کوشش کیا کہ حالت رکوع میں دیا جائے اور کچھ نہ کچھ آیت تو آئے گی، مگر مفسروں کا کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ فضیلت کی آیت آئے لعنت کی آیتیں نازل ہونے کی. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد. اب سوال یہ ہے کہ ولایت کا اعلان کس لیے ہو رہا ہے؟ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور ثابت ہو گیا کہ علی ولی ہے، کیونکہ زمخشری سے لے کر فخر رازی اور پھر صیغہ جم میں بھی مصداق اعتم یہی تو ثابت ہوا. اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور علی ولی. ختم ہو گیا. مطلب فائدہ کیا ہے اس کا؟ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، علی ولی.
اس میں کوئی بات تو نظر نہیں آ رہی نا کہ مطلب کوئی اتنا اہم پہلو ہو کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی، علی ولی. سوال تو یہ ہے کہ یہ ولی کیوں ہے؟ اللہ ولی کیوں ہے؟ رسول ولی کیوں ہے؟ علی ولی کیوں ہے؟ یہ سوال. پھر دوسرا سوال، وہ ولی کیسا ہے، یہ ولی کیسے ہیں اور یہ ولی کیسے ہیں؟ کیوں اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے، کیوں اپنی ولایت کا اقرار کروا رہا ہے پروردگار عالم؟ بات بس اتنی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اتباع ہو. اس لیے دوسری جگہ پہ صاف صاف کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حقیقت میں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس وہی اکیلا ولی رہے، اور یقیناً اس کے مرتبہ میں کوئی دوسرا ولی نہیں ہے. ولی کیوں؟ تاکہ لوگ اس کی اتباع کریں. تو ظاہر کی بات ہے جو خدا کی اتباع کرے گا وہی نجات پانے والا ہے، کیونکہ اتباع دو ہی کی ہو سکتی، یا خدا یا غیر خدا، یا خدا یا پھر جو خدا کے مقابلے میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس خدا کی اتباع کیسے ہو. اس لیے اس نے کہا کہ سرکار ان سے کہیے جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے سلسلے میں عقیدہ رکھتے ہیں، جو ہم سے ارادت رکھتے ہیں، جو ہمارے ہیں، جو ہم کو چاہتے ہیں، سب کچھ جو ہمارے، آپ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی. کس کا؟ آپ کا اتباع کریں. کیوں؟ خدا کی اتباع کیوں نہیں؟ تو کہتے تھا بھائی خدا کا اتباع کرے، مسئلہ ختم ہو جاتا. آپ کا اتباع کرے. اس اتباع کی خاطر اس نے ان کو ولی بنایا. توجہ چاہتا ہوں، اتباع کی خاطر خدا نے رسول کو ولی بنایا. کیوں؟ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ جس کی اتباع کی جائے ظاہراً وہ موجود ہو. جو چیز موجود نہیں ہوگی، جو شخص موجود نہیں ہوگا، اس کی اتباع کیسے آپ کریں گے؟ بھائی آپ مجلسوں میں اپنے بچوں کو ایسے تو سکھاتے ہیں کہ بیٹا جس طرح سے ہم ماتم کر رہے ہیں اسی طریقے سے تم بھی ماتم کرو. یہ اتباع ہے. لیکن جب کوئی شخص درمیان میں ظاہراً نہ ہوگا تو پھر اس کی اتباع بھی نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ یہ چاہتا تھا اتباع اس کی ہو، مگر وہ درمیان میں آ سکتا نہیں، اور جو وہاں تک پہنچتے ہیں وہ پلٹ کے آتے نہیں. توجہ ہے نا؟ وہ خود آتا نہیں ظاہراً، اور جو اس تک پہنچتے ہیں وہ پلٹ کے آتے نہیں ہیں. لہذا اس نے اپنی اتباع کے لیے ولی بنایا، اور ایسا ولی بنایا کہ جس کی اتباع اس کی اتباع کہلائے. یہ تو ہے نا مقصد کنتو کنزم مخفیہ کا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا میں نے ایک نور کو پیدا کیا. ظاہراً ایک مخلوق تھی جسے پیدا کیا پروردگار نے، ظاہراً ایک مخلوق، لیکن جب اس نے دائرہ اپنا پھیلایا تو اسی میں کا اول بھی محمد نظر آیا، آخر بھی محمد نظر آیا، آخر بھی محمد نظر آیا. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. سارا مسئلہ اس لیے ہے کہ اتباع اس کی ہو، اس کی اتباع ہو. اس لیے اس نے اپنے ولی بنایا. اچھا ولی بنانا تو خالی رسول کو بنا دیتا. بھائی رسول کی اتباع خدا کی اتباع کام کرتا. مگر ظاہر سی بات ہے پھر یہ سوال ہوگا کہ یہ کتنے دن تک اکیلے رہنے والے؟ ظاہراً یہ رسول اکیلا کتنے دن تک ظاہری طور پر لوگوں کے بیچ میں رہنے والا ہے؟ اس لیے ضرورت یہ ایک سلسلہ قائم کیا جائے، ایک سلسلہ قائم کیا جائے کہ جس کی اتباع خدا کی اتباع ہو. لہذا آوازیہ صرف رسول ولی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ولی ہے
جو حالت رکوع میں زکات دے، اور اب یہ جس کے بارے میں کہہ دے وہ ولی ہے، اس لیے سلسلہ رکھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سلسلے کے آخر میں پھر آخری ولی کو پردہ غیبت میں بلا لیا، تو معیار تو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اس نے ولی بنا کر بھیجا تاکہ انہیں دیکھتے جائیں، اتباع کرتے جائیں۔ اور جب انسان ظاہری طور پر پردہ غیب میں چلا گیا ہو تو اب کیسے اتباع ہو؟ اب یہ سوال ہوگا کس کی اتباع کی جائے کہ اس کی اتباع کہلائے؟ سوال ہوگا نا، اس لیے کہ اللہ ظاہر نہیں ہے، اس لیے اس نے ولی کو بنایا، ولی ظاہر نہ تک آتے رہے، آخری دور میں اس نے اپنے ولی کو پردہ غیب میں رکھ لیا۔ اب بھی ضرورت ہے کوئی ایسا ہو جس کی اتباع اس کی اتباع کہلائے، جس کا راستہ اس کا راستہ کہلائے، اسی کو شاید ولی فقیہ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ، شاید اسی کو ولی ہے، اس لیے کہ آج اگر کسی کا راستہ خدا کا راستہ کہلاتا ہے تو اسی کا راستہ ہے۔ آج اگر کسی کی اتباع میں خدا کی اتباع نظر آتی ہے تو اسی کا راستہ ہے، اسی کی اتباع ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے ایک سلسلہ بنایا پہلے دن سے سوچ کے، پہلے دن سے اس نے سوچا ہے کہ سارا نظام کہ کوئی دور ایسا نہ ہو جب کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کی اتباع خدا کی اتباع کہلاتی ہو۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اتباع کس کی کرنی چاہیے، بات واضح آیت سے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اتباع کیسی کرنی چاہیے؟ اللہ نے تو کہہ دیا آپ کو کہیے کہ آپ کی اتباع کریں، اس لیے کہ آپ کی اتباع میں ہماری اتباع ہے، مگر کیسی اتباع کرنا چاہیے یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ اس لیے کہ سب تو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اتباع رسول کرتے ہیں، اس کے باوجود 72-73 فرقے ہو گئے۔ سب کا دعویٰ ہے کہ اتباع رسول، اس کے باوجود ایک وہ جو مسلم حکم ہے نماز، کسی کی ایسے کسی کی ایسے کسی کی ایسے کسی کی ویسے کسی کی اور کہاں تک چلا جائے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی مسجدیں اتنی نمازیں، جتنے علاقے اتنی نمازیں، جتنے فرقے اتنی نماز، ایک نماز ہے اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اتباع رسول کرتے ہیں۔ ایک نماز تو ایک نہ رہی، یہ کیسا اتباع ہے؟ تو پتہ یہ چلا ساری اتباع نہیں ہے۔ پہلے یہ تلاش کرو کہ اتباع کیسی کرنی چاہیے۔ اب آئیے، یہ بھی قرآن نے بتایا ہے، ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں۔ کہاں بتایا؟ کہ جب جناب موسیٰ اور جناب خضر کی داستان کو قرآن بیان کرتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تھوڑا آگے تشریف لے آئے، ماشاءاللہ سے لوگ آگے، تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئے۔ آجا بچوں ادھر ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو یہ بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اتباع کیسی کرنی چاہیے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ کہاں بیان کرتا ہے؟ جب اس نے جناب موسیٰ اور جناب خضر کی داستان کو بیان کیا تو اس میں جناب خضر کا یہ جملہ نقل کیا، جناب خضر کا جملہ نقل کیا۔ وہ جب جناب موسیٰ کا، آپ کو بہتر معلوم ہے
گئے، اس ساری قرارداد ہو گئی کہ اگر تم کو چلنا ہے تو صبر کرنا ہوگا، یہ وہ ساری چیزیں. اب اس کے بعد جناب خضر نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، سبحان اللہ، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ. توجہ ہے موسیٰ، اگر چاہتے ہو کہ میری اتباع کرو فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، چون چرا بالکل جائز نہیں. اگر چاہتے ہو کہ میری اتباع کرو، کسی بھی طرح کا کوئی سوال تمہیں حق نہیں ہے، اور اگر تم نے سوال کر دیا تو کیا پریشانی آئے گی. توجہ چاہتا ہوں، اگر تم نے چون چرا کر دیا، سوال کر دیا تو کیا مشکل ہوگی، کیا پریشانی آئے گی. ان سألتک عن شیء بعدها، اگر تم نے اب کسی بھی چیز کے بارے میں تم نے سوال کیا، چون چرا کیا، فلا تصاحبنی، تو تم میرے صحابی نہیں ہو. کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ. یعنی صحابیت کا معیار قرآن نے بیان کیا ہے. سبحان صحابی اللہ، بس وہی صحابی ہے جو رسول کی ہر بات میں کان دھر لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوال نہیں ہونا چاہیے. واہ واہ، اگر درے پہ بٹھا دے تو بیٹھ جانا اتباع. سبحان اللہ، سبحان اللہ، میدان میں اتار دے، میدان میں آنا اتباع. سبحان اللہ. اگر اتنا بڑا لشکر لینے کے باوجود آواز سے آج سنا کرنا ہے تو سنا کرنا اتباع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درہ چھوڑ کے آ گئے تو اتباع نہیں ہے، میدان سے بھاگ گئے تو اتباع نہیں ہے. سن کے موقع پہ کہہ دیا آج جیسا شک ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ الصلاۃ، صلی علی محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن نے معیار بیان کیا. اتباع کسے کہتے ہیں؟ فلا تسألنی عن شیء. سبحان اللہ، جزاک اللہ. واہ واہ. بالکل جو ہم کرتے جائیں اسے کرتے جاؤ. اب یہ الگ بات ہے، آپ نتیجہ نہ نکالیے گا کہ اس کا مطلب جناب موسیٰ نے جناب خضر کی ہمراہی ویسے نہیں کی جیسے. یہ ماجرا، یہ واقعہ کسی دوسری مسلک کے تحت ہے. ہمارا کام ہے نتیجے کو نکالنا. القرآن یفسر بعضا، قرآن صرف ایک ہی مقصد کے لیے تھوڑی نازل کیا گیا ہے. ایک آیت سے ہزاروں راستے ہم کھول دیتے ہیں، یہ مفسر کا کام ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ واقعی صحابی وہی ہے، واقعی اتباع وہی ہے کہ جہاں سوال نہ ہونے پائے. جو کہے کرتے چلے جاؤ. اگر تم سے کہے دیکھتے رہو تو بس دیکھتے چلے جاؤ. اور یاد رکھیے گا وہ اتباع بھی اتباع نہیں ہے کہ جہاں یہ سوچ لیا جائے کہ بس سر جھکا لیجئے اور چل دیجئے. اللہ جب اتباع کراتا ہے تو پھر حالات کو ایسا بناتا ہے کہ جہاں اتار چڑھاؤ ہو، سبحان اللہ. ورنہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون کتنا بڑا اتباع کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اگر راہ ہموار ہو جائے، راہ ہموار ہو جائے، اگر جناب خضر کشتی میں سوراخ نہ کرتے، نوجوان کو قتل نہ کرتے، بھوکے رہ کے دیوار نہ اٹھاتے، تو جناب موسیٰ کو کوئی مشکل نہ ہوتی. وہ بیٹھتے اترتے چلے جاتے، یہ بھی ساتھ میں چلے جاتے. پتہ یہ چلا کہ جہاں راہ ہموار ہو وہاں اتباع نہیں ہوتی. سبحان اللہ. واہ واہ. واقعی اتباع وہی کہلاتی ہے جہاں حالات
سرگون ہو جائے سبحان اللہ اور اس کے باوجود نقش قدم پر قدم جماتا ہوا چلا جائے، سبحان اللہ، اسی کو واقعی اتباع کہا جاتا ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا بہت زیادہ جنگیں کی ہیں، رکاب رسول میں ہم رکاب علی تھے، بڑی بڑی جنگوں میں تھے، برابر سے جنگ کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکے کے دونوں پہلو برابر تھے، ادھر لشکر اسلام ہے، ادھر لشکر کفر ہے، لڑتے رہے، پیغمبر کے ساتھ تھے، پیغمبر اس دنیا سے گزر گئے، علی کے ہمراہ ہے، علی کے ہمراہ جنگ کرتے رہے، خوب جنگ کی۔ لیکن جب جنگ جمل کی باری آئی تو یہی صحابی جو اتنی جنگیں لڑ چکا ہے، اس نے کہا کہ یا علی انا شککنا فی ھذا القتال، سبحان اللہ، انا شککنا فی ھذا القتال، یا علی مجھے اس جنگ میں مشکوک ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل تک راہ ہموار تھی، سب سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن آج راہ ہموار نہیں ہے، حالات بدلے نظر آ رہے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ آج ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر بھی تہجد گزار ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر بھی عبادت گزار ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر بھی حافظان قرآن ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر بھی قاریان قرآن ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر بھی ان کا قبلہ وہی کعبہ ہے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر والوں کا قبلہ وہی کعبہ ہے۔ کل تک مسئلہ آسان تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کب حالات کو کیسے بدلنا چاہیے تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جا سکے کہ کون اتباع حق کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لہذا یہ پریشان ہو گئے۔ یہی ربی شیخ اتاری نے لکھا، جن کی زیارت کو ہم اور آپ جاتے ہیں، الگ بات ہے بھائی، ہم اور آپ ہوتے تو شاید اس مقام میں بھی نہ ہوتے۔ مشہد میں جو ہم جاتے ہیں، یہی ربیع ابن خیثم انہوں نے کہا تھا، لیکن زیارت کے لیے ہمارے لیے سند ہے، چونکہ جب 8ویں امام آئے تو آنے کے بعد گئے زیارت کے لیے، جب یہاں آئے تو گئے ان کی زیارت کے لیے، یہ ہمارے لیے سند ہے کہ امام گئے۔ مسئلہ آسان نہیں تھا، سخت تھا، لیکن اصل یہی ہے کہ اگر راستہ برابر ہو تو چلنے میں دشواری کہاں آئے گی؟ ضرورت ہے کہ راستے کو ایسا بنایا جائے تاکہ وہ صحیح اتباع کرنے والا سامنے آ جائے۔ سبحان اللہ، لہذا ہم نے دیکھا یہ ربی پیچھے ہٹ گئے، وہی اسی موقع پر عمار یاسر نظر آئے۔ عمار یاسر نے بلکہ کہا یا امیر المومنین آپ جنگ کریے، آپ جنگ کریے، میرے نزدیک ان میں اور بدر کے کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے میرے نزدیک۔ جیسے بدر والے کافر تھے یہ سب بھی کافر ہے، آپ جنگ کریے، بس فرق اتنا ہے کہ کل ہم بدر میں تنزیل قرآن پہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، آج تعویل قرآن پہ جنگ کریں گے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد، ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ نہ تو یہاں کہیں گھڑی لگی ہے اور نہ تو ہم گھڑی لے کر آئے، جب لوگوں کی بہت ہو گیا ہے تب آپ کہہ دیجئے گا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ راستہ ہمارا ہو تو اتباع کر، نہیں، قرآن نے بتایا اتباع ایسی کرو کہ کیسا بھی ماحول ہو، سبحان اللہ، واہ واہ، ماحول اچھا ہو، حالات سازگار ہو، تب بھی نقش قدم پہ قدم رکھو، سبحان اور اللہ، جب حالات بدل جائیں تب بھی نقش قدم پہ قدم رکھو، سبحان اللہ، اسی کا نام اتباع ہے۔ سبحان اللہ، اور ہم نے کہا
جناب موسیٰ کے لیے آسان ہو جاتا اتباع کرنا، مگر پھر وہ اتباع نہ کہلاتی، وہ تو بھیڑوں جیسے چلنا ہے. سبحان اللہ. سر جھکاؤ چلے جاؤ، وہ اتباع نہیں ہے. اتباع وہی اپنا جوہر دکھاتی ہے جہاں کے بعد راستے بدلتے رہیں، حالات بدلتے رہیں، نہ ہموار راستے آتے رہیں. اور اب آپ دیکھیے کیا لطیف اشارہ کیا ہے اس واقعے میں پروردگار عالم. جناب موسیٰ، جناب خضر، ساری قرارداد کے بعد اوکے ڈن ہے، کوئی سوال نہیں ہوگا. بیٹھے اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ مصیبت آن پڑی. کشتی میں آ کر بیٹھے، آپ بہتر جانتے ہیں، بس نتیجے تک لے جانا ہے. اور انہوں نے جو کشتی کو آیتدار بنانا شروع کر دیا، کہا یا خضر یہ کیا کر رہے بھائی؟ یہ تو وہی مسئلہ ہے کہ جس ڈال پہ بیٹھے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں، جس میں سوار ہو اسی میں سوراخ. تو انہوں نے کہا کہ اتباع یعنی بہت غصہ ہوئے جناب موسیٰ. لقد جئت شیئا امرا، کبھی کہا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا. اترنے کے بعد ایک نوجوان کو دیکھا قتل کر دیا. یہاں بھی بہت غصہ ہوئے، لقد جئت شیئا نکرا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بد سے بد کام آپ انجام دے رہے ہیں. اور اب اس کے بعد گئے، کھانا مانگا، کھانا نہیں ملا، دیوار اٹھا دیا. یہاں تک اب توجہ کریے گا، اس واقعے میں 3 جملہ ہے، 3 جملے میں توجہ کریے گا. جب کشتی کی باری آئی، جب سفینے کی باری آئی، تو جناب خضر نے کہا کہ موسیٰ جاتے جاتے سنے جاؤ مسئلہ کیا تھی. جب کشتی کی باری آئی تو جناب خضر نے کہا کہ فَأَرَدْتُ، پوری توجہ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ یہ کیا کہ اسے عیبدار بنایا جائے، میں نے ارادہ کیا. اور جب نوجوان کو مارا، غلام کو مارا، اور جب اس کی مصلحت بیان کرنے لگے تو آواز دیا فَأَرَدْنَا، توجہ چاہتا ہوں، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، ہم نے ارادہ کیا کہ اس کے بدلے میں دوسری اولاد دی جائے جو اس سے بہتر ہو. توجہ ہے. تیسرا مرحلہ، وہ جو دیوار سیدھی کر دیا تو 3 بچوں کا مسئلہ. وہاں کے لیے قرآن کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ چاہا کہ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں بالغ ہو جائے تو یہ خزانے ان کے حوالے کر دیے جائے. توجہ ہے. پہلے مرحلے میں جناب خضر نے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ یہ کیا. دوسرے مرحلے میں کہا فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ یہ کیا کہ اس کے بدلے دوسری اولاد دی جائے. تیسرے مرحلے میں کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے ارادہ یہ کیا. اس کے معنی ہے کہ واقعہ نے بتا دیا کائنات میں 3 طرح کے کام ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایک کام وہ جسے بندہ انجام دیتا ہے، ایک کام وہ جسے صرف خدا انجام دیتا ہے، ایک کام ایسا بھی ہے جس میں خدا اور بندہ دونوں شریک ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں معلوم کہ جب محرم آتا ہے تو کہاں سے لوگ شروع ہو جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے، کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، کہاں سے ڈگری لے
کہتے ہیں جب جب محرم آتا ہے جو کہنا ہے خدا کے لیے کہو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو طلب کرنا ہے خدا سے طلب کرو۔ قرآن بار بار کہتا ہے کچھ کام ایسے ہیں جس میں خدا بھی شریک ہے، بندہ بھی شریک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ اب آپ دیکھ لیجئے سبحان اللہ جدا وہ کام بندے کا تھا، عیبدار بنا دیا، یہ کام خدا کا تھا، کس نے خزانے کو بالغ بنا کے بچوں کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بیچ کا کام تھا، کیا کہتے قرآن فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہم نے، ابھی ہم نے کون کون ہے سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے تاکیدن میں کہہ دیا ہم نے، اے موسیٰ ہم نے، یعنی میں خضر اور رب میرا رب، ہم دونوں نے یہ چاہا، ہم دونوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے بدلے میں اسے دوسری اولاد دے دی جائے۔ اب مجھے نہیں معلوم تاریخوں میں کیا لکھا ہے، روایتوں میں کیا لکھا ہے، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے اگر ولی خدا ارادہ اگر ولی خدا ارادہ کرے فَأَرَدْنَا دعا بھی نہیں ہے، اگر ولی خدا ارادہ کرے تو انسان صاحب اولاد ہو سکتا ہے، بس فرق اتنا یہ ہے جب خضر ارادہ کریں گے تو ایک بیٹی ملے گی، حسین ارادہ کریں گے 7 اولاد۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ، صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، توجہ کیا؟ سبحان اللہ جدا وہ پروردگار عالم نے بتایا کہ پہچانو ولی خدا کا ارادہ کیسا ہوگا۔ اتباع کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، شرط ہے کہ اتباع کرو، یہ ولی خدا تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا، یہ قرآن نے ثابت کر دیا۔ اگر ولی خدا ارادہ کرے تو خدا کی مدد سے انسان صاحب اولاد ہو سکتا ہے۔ اور اب اس واقعے کے جب انتہا پر آئیے تو عجیب روایت ہے، لوگوں کے اشارہ بھی شروع ہو گیا، بس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ ایک عجیب روایت ہے، روایت کیا ہے کہ جب ساری باتیں ہو گئی اور ایک دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہا ہاں فراقی بہنی، وہ بہن نے کہا چلیے بھائی یہاں سے اب آپ اپنا راستہ، ہم اپنے راستہ، انتظار میں کوئی کشتی آ جائے تو اپنا اپنا راستہ۔ اسی درمیان روایتوں میں اسی درمیان یہ دونوں کھڑے انتظار میں، اسی درمیان ایک چھوٹا سا پرندہ آتا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ آتا ہے اور آنے کے بعد سمندر میں چونچ مارتا ہے، اپنی منقار میں 2 قطرہ پانی لے کے اڑ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اسی کام کو دہراتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اسی کام کو تکرار کرتا ہے۔ کئی مرتبہ جب تکرار کر چکا تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ جناب خضر کی طرف مڑے۔ مڑنے کے معنی سمجھتے ہیں؟ مڑنے کے معنی ہے کہ استاد تو آپ ہی ہیں، سبحان اللہ، استاد تو آپ ہی ہیں، اب آپ ہی بتائیے کہ اس ماجرے کے معنی کیا ہے، اس ماجرہ کا مطلب کیا ہے، آپ بتائیے۔ ابھی تو وہی والے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کیوں کہا موسیٰ بس ہم کو تو بس اتنا ہی پتا تھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے لا ادری، مجھے بھی نہیں معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ اسی درمیان میں اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا
اور بھیجنے کے بعد کہا اے موسیٰ و خضر، یہ جو پرندے کے منقار میں چونچ میں 2 قطرہ پانی ہے، یہ اشارہ ہے کہ تمہارا علم بس اتنا ہی ہے جتنا اس کی منقار میں تم ہوگے بہت بڑے استاد، مگر ابھی تمہارا علم بس اتنا ہی ہے۔ اور یہ سمندر دیکھ رہے ہو، یہ ان کا علم ہے جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بس میں نے حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے ان کو اسی لیے خلق دیا ہے تاکہ لوگ انہی کے ارد گرد رہیں، سبحان اللہ، انہی کے آس پاس رہنے پر ہی نجات ہے انسانوں۔ بے شک، یہ محرم، یہ مجلس ہے، یہ گویا ان کے آس پاس رہنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ۔ امام خمینی نے یہ تو کہا تھا، کبھی سوچا ہے کہ اتنی زیارتوں کا اتنا ثواب کیوں لکھا ہے؟ اتنا ثواب کیوں لکھا ہے؟ ان کی زیارت اتنا روایتوں میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد حضور کے سینے پہ آ کے لیٹ گئے۔ حضور نے پیار کیا، عائشہ نے پوچھ لیا آپ بہت چاہتے ہیں، کیوں نہ چاہیں؟ یہی تو میرا دین بچانے والا ہے، یہی قربان ہوگا دین بچے گا۔ اور یاد رکھو عائشہ، جو اس کی زیارت کو جائے گا اللہ ہر قدم کے برابر 10 عمرے کا ثواب دے گا۔ عائشہ نے کہا 10 کا 20، دن کا 20 کا 30، 30 کا 40، 40 کا 50، یہاں تک کہ 90 تک۔ یہ تو کہیے کہ ان کا تعجب ٹھہر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، واہ واہ۔ اگر تعجب نہ ٹھہرتا سبحان اللہ، پھر تعداد بڑھتی جاتی۔ امام خمینی کہتے ہیں یہ جو ثواب رکھے گئے ہیں، یہ ثواب حقیقت میں وہ دانے ہیں جو کبوتروں کو بلانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، یہ دانے ہیں۔ بے شک، اس سبحان لیے کہ امام اللہ، خمینی کو پتا ہے جب تک ان سے منسلک رہو گے تب تک سیدھے راستے پر ہو، امکان ہے بخش دیے جاؤ۔ جس دن سے ان کے راستے سے ہٹ گئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ پھر نجات ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ نے ان کو اسی لیے رکھا۔ واقعا نہ اس کو اپنی اتباع کی ضرورت تھی اور نہ ان کو کسی کی اتباع کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے تو بس یہ انسان نجات یافتہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس لیے ان کو انہیں خلق کیا، انہیں پیدا کیا تاکہ ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے ذریعے سے بخشے جاؤ۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اپنے اعمال کے دم پر تم بخشے جاؤ۔ ہم نے ان کو بنایا ہے ان کے ذریعے سے بخشے جاؤ، صحیح کرو، کوشش کرو، ان کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ان کا دامن بس مجلس کو ختم کیا۔ ہم نے اس گھرانے میں ایسے ایسے اتباع کرنے والے دیکھے ہیں کہ جہاں سن و سال کی قید نہیں ہوتی ہے۔ آج 7 محرم ہے، ہمارا رابطہ 7 محرم جناب قاسم سے مخصوص ہے۔ آج ادھر 13 برس کے جناب قاسم، مجھے نہیں معلوم، تاریخ میں نے پڑھا نہیں، مشہور تو یہ 13 برس کے جناب قاسم، 13 برس کا بچہ، اور اس کے بعد یہ بلبلا، یہ جوش، یہ جذبہ کہ آ کے کہہ رہے ہوں چچا جان کیا فہرست شہداء میں ہمارا نام نہیں ہے؟ چچا جان کیا فہرست شہداء میں ہمارا نام نہیں ہے؟ حسین یہ چاہتے تھے کہ بچوں کا نام نہ لیا جائے، مگر جب جناب قاسم کا یہ جوش و جذبہ و فلفلہ دیکھا تو پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ قاسم تمہارا نام ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ پلٹ کے آواز دیتے ہیں تمہاری نظر میں موت کیسی ہے قاسم؟
قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے میرے لال؟ وہ جواب دیا ہے جو رہتے دنیا تک باقی رہ جائے گا، امو جان چچا جان، موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بہنا سنت آواز دیا، قاسم تمہارا نام کیا؟ فہرست شہداء میں تو اصغر کا بھی نام اللہ اکبر، غیرتدار گھرانے کا بچہ تھا، غیرتدار گھرانے کا بچہ تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں، آنا بھی نہیں چاہیے کہ اتنا بڑا سن ہے کہ اس نے یہ سوچا ہو کہ حسین ابن علی لے کے جائیں گے تو اصغر شہید ہوگا۔ غیرتدار گھرانے کا بچہ تھا، فوراً پلٹ کے ہاتھ دیتا ہے، چاچا جان اس کا مطلب یہ ہے کہ اشقیاء خیمے میں چلے، یہ اشقیاء خیمے میں بھی چلے آئیں گے۔ اے عزادارو، اس گھر کا 13 برس کا بچہ بھی اتنا باغیرت ہے جسے یہ تصور میں مشکل سے ہو رہا ہے کہ اشقیاء نامحرم خیمے میں چلے آئے۔ ذرا سوچو سید سجاد کیا ہوا ہوگا؟ آپ رہنا بیبیاں مرادی کی ندا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ہم نے دیکھا کسی بھی شہید نے اتنی منت نہیں کی ہے، اتنی زیادہ خوشامد نہیں کی ہے جتنا قاسم ابن حسن نے کی۔ ہم نے دیکھا آئے دوسرے جوان آئے، مامو جان، چچا جان، امو جان، بابا، بھیا، آقا، اجازت دینا تھا، دیا، نہیں دینا تھا، نہیں دیا۔ مگر مقتل نے جناب قاسم کے بارے میں لکھا کہ جب جناب قاسم کو امام حسین نے منع کر دیا تو جناب قاسم حسین کے لبوں سے شروع کر کے حسین کے پیروں تک آگے بوسہ لیتے ہوئے رخسانے کا بوسہ لیتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، پیروں کا بوسہ لیتے ہیں۔ اے چچا مرنے کی اجازت دے دیجئے، اے امو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اے ارباب احرام، قاسم گئے خیمے میں، اداس بیٹھ گئے، ماں سے دیکھا نہ گیا، کیا بات ہے میرے لال؟ اے اماں مجھے مرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، کوئی بات نہیں۔ ارے وہ تعویذ تو کھولو، تعویذ کھولا، پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے حسین کی خدمت میں، چچا اب آپ مجھے نہیں روک سکتے، اب آپ مجھے اجازت دے کے رہیں گے۔ کیا لے آئے وہ قاسم؟ یہ بابا کا تعویذ ہے۔ ارے بھائی نے بھائی کی تحریر آنکھوں سے لگایا، مدینہ یاد آ گیا۔ اے قاسم یہ اجازت نامہ نہیں، شہادت نامہ ہے۔ اجازت مل گئی، قاسم آئے، ظاہر سی بات ہے 13 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ ہے۔ اب آپ سوچئے 13 سال کا بچہ، وہ بھی بنی ہاشم کا بچہ، کتنا خوبصورت بچہ ہوگا۔ ہاں ہاں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب بچہ کہیں جانے لگتا ہے تو مائیں اسے سنوار دیتی ہیں، مائیں اس کا منہ دھلا دیتی ہیں، ہاں اس کے بالوں کو صحیح کر دیتی ہیں۔ مگر ارباب اعزاز، کربلا کی مائیں الگ مائیں تھی، وہ کہیں جانے کے لیے بچوں کو نہیں تیار کرتی تھی، شہادت کے لیے مجھے نہیں معلوم کربلا نے کیسے تیار کیا، مجھے نہیں معلوم، بس ایک جملہ مقتل میں لکھا ہے، جب قاسم نکلے تو دشمن کہتا ہے کل خمار ایسے آ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چلا۔ اللہ اکبر۔ قاسم آئے، جنگ کیا، کچھ دیر کے بعد آواز دیا چچا جان مدد کو آئی ہے۔ حسین دوڑے، کیا دیکھا؟ نر گئے آجا میں قاسم ہے، زمین کربلا پہ افتادہ ہے۔ حسین نے چاہا رفتار کو بڑھا کے قاسم کو بچا لیا جائے۔
ایسی اسنا میں دشمن کا براق ہے، ادھر کا گھوڑے ادھر کے گھوڑے بیچ میں غازی حسین پہنچے، ارے جنازہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ردا کو بچھایا، جسم کو اٹھایا، عجب نہیں اٹھاتے اٹھاتے حسین کے ذہن میں یہ بات آئی، اے قاسم تم تو ابھی پامال ہو گئے، شام غریب آ گئے، کیا ہوگا؟ میں کہوں گے حسین ارے آپ کو شاید خبر نہیں، شام غریب تو آنے دو، سب کے لاشیں ہٹ جائیں گے، ایک لاش غریب اللہ اکبر، قاسم کا لاشا لایا گیا، اے ارباب ادا میں مجلس کو ختم کر دیتا، بس ایک جملہ ہم نے دیکھا ایک قاسم کا جنازہ اور آیا تھا، قاسم سلیمانی کا جنازہ، لیکن جب جنازہ آیا تو ہم نے دیکھا اتنا بڑا مجمع استقبال میں تھا، لاشیں ٹکڑے تھی مگر مجمع تھا، حسین اپنے قاسم کو لائے، کیسے لائے کوئی نہ تھا، پرواہ کو بلاؤ مائی لبوں پہ لبوں رکھ دیا، اے میرے اللہ تم نے ماں کو